شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ احد پہاڑ کے برابر عمل۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرنے کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ فرمایا تم میں سے ہر ایک اس کی طاقت رکھتا ہے۔ عرض کی وہ کیسے؟ فرمایا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا احد پہاڑ سے زیادہ عظمت والا ہے۔ روزانہ 1000 نیکیاں۔ حضرت سیدنا مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کرنے سے عاجز ہے؟ ایک شخص نے عرض کی کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ فرمایا اگر وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی تسبیح و تحمید کو اپنا معمول بنا لیجئے، ایسا نہ ہو اچانک موت آ جائے اور پھر نیکیاں کرنے کی مہلت نہ ملے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو موت سے پہلے موت کی تیاری کا حکم دیا اور اعمال صالحہ کی ترغیب دلائی۔ موت کی تیاری۔ منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو، یقیناً دنیا تمہارے لیے جائے عمل ہے تو اپنے اعمال کو بخوبی پورا کرو، اور تمہارا ایک انجام موت ہے تو اپنے انجام کی تیاری کرو۔ مسلمان 2 خوفوں کے درمیان رہتا ہے، ایک اس مدت کا خوف جو گزر چکی، وہ نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے۔ 2 اور اس مدت کا خوف جو ابھی باقی ہے، وہ نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ پس بندے کو چاہیے کہ اپنی دنیا سے آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کر لے، جوانی میں بڑھاپا آنے سے پہلے اور تندرستی میں بیماری سے پہلے، کیونکہ تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، موت کے بعد عبادت کے لیے تھکنے کا کوئی موقع نہیں، اور دنیا کے بعد جنت اور دوزخ کے علاوہ کوئی گھر نہیں۔ میں اللہ عز و جل سے اپنے اور تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ زندگی کے آخری لمحات کی اہمیت۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرا۔ آخری حالت پر اٹھایا جائے گا۔ ہر شخص اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرا، یہاں تک کہ بانسری بجانے والا اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے ہاتھ میں بانسری ہوگی۔ حدیث مذکور میں انسان کو اعمال صالحہ کی پابندی، تمام احوال میں سنت رسول کی پیروی اور تمام افعال و اقوال میں اخلاص کو مد نظر رکھنے پر ابھارا گیا ہے تاکہ اچھی حالت میں موت آئے اور بروز قیامت اچھی حالت میں اٹھایا جائے۔ آخری کلام جنت میں داخلے کا سبب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں فرمایا کہ جس حالت میں انسان مرے گا اسی حالت میں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ عز و جل جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دے کر ان پر استقامت عطا فرما دیتا ہے، پھر اسی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے، اور جس سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے راہ راست سے ہٹ جاتا ہے اور پھر اسی حالت میں مر جاتا ہے۔ موت سے 1 سال پہلے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب اللہ عز و جل کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اسے راہ راست پر لگاتا رہتا ہے۔ پھر جب
اس خوش نصیب کی موت قریب آ جاتی ہے تو جان نکلنے میں جلدی کرتی ہے، اس وقت وہ اللہ عز و جل سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ عز و جل اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب اللہ عز و جل کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال قبل ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتا ہے جو اسے بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بدترین حالت میں مرتا ہے۔ پھر جب موت آتی ہے تو اس کی جان اٹکنے لگتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ عز و جل سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اور اللہ عز و جل اس سے ملنے کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہماری حتمی مغفرت فرمائے، آمین۔